جو دعا پڑھ لی جائے وہ قبول نہیں ہوتی، مانگنے سے قبول ہوتی ہے۔ بلکہ حجاج بن یوسف کا عجیب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، اس نے ایک اندھے کو دیکھا، دعا مانگ رہے اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ حجاج کھڑا ہوا اور اس نے اس کو ایک ٹھوکر لگائی اور کہا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اس کا تو نام سن کے لوگ کانپ جاتے تھے، کیونکہ معمولی بات پہ وہ قتل کروا دیتا تھا، بہت سخت مزاج کا بندہ تھا۔ تو جب اس نے کہا نا میں حجاج بن یوسف ہوں تو وہ گھبرا گیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے اتنے شوط مکمل ہو چکے ہیں چکر، اور اتنے باقی رہتے ہیں، اور اگر میرے طواف مکمل ہونے تک تیری بینائی واپس نہ آئی نا میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ اور یہ کہہ کے اس نے ایک سپاہی کو ساتھ کھڑا کر دیا کہ بوڑھا یہ اندھا بھاگنے نہ پائے۔ اب جو دوبارہ طواف کے لیے وہ چلا تو پیچھے بوڑھے کی تو کیفیت ہی اور تھی، اب اس کو واقعی ڈر تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کروا دے گا۔ اب رو رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے یا اللہ پہلے تو فقط بینائی کا سوال تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے۔ ایسی اس نے تڑپ کے دعا مانگی، کہتے ہیں کہ حجاج کے آنے سے پہلے اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ تو حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے دعا تم پہلے مانگ رہے تھے نا، ساری زندگی بیٹھ کے مانگتے رہتے تمہیں بینائی نہ ملتی، کیونکہ تمہارا دل حاضر نہیں تھا۔ جب تمہیں جان کی فکر لگی تو اب دل حاضر ہوا اور اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ تو دعا پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، مانگنے سے قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں اس کی قبولیت کا دل میں یقین رکھیں کہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اکرم عمل انسان کا دعا مانگنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کوئی بھی عمل انسان کا دعا سے زیادہ اکرم عزت والا اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا نبی علیہ السلام نے صلی اللہ من فضلہ، تم اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کو سوال کرو، مانگو۔ فإن اللہ تعالی یحب ان یسأل، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں کہ اس سے مانگا جائے۔ وافضل العبادت انتظار الفرج، اور بہترین عبادت ہوتی ہے مشکل حالات کے ٹھیک ہو جانے کا انتظار کرنا۔ انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے نا تو دعا مانگتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے کہ اللہ کرے مصیبت ختم ہو جائے۔ یہ جو انتظار کے ایام ہیں اس کو فرمایا گیا کہ اس میں اس کو افضل عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالی دعا میں الحاح و زاری کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یعنی دعا میں انسان اللہ کے سامنے روئے دھوئے، جس طرح بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو روتا دھوتا ہے، ماں کے دل پہ اثر ہوتا ہے، اسی طرح بندہ بھی روئے دھوئے، اس کا رونا دھونا اس کی احتیاج کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہم اللہ کو بتائیں کہ اللہ ہم واقعی محتاج ہیں، یہی تو اظہار کرنا ہے کہ ہم محتاج ہیں۔ بلکہ ایک واقعہ میں نے کسی عالم سے سنا، یاد نہیں پڑتا کہ میں نے خود پڑھا ہو، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شاہی عطا فرمائی تھی، شاید ان کی بات ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ غسل فرما رہے تھے تو اس وقت سونے کی چڑیوں کی اللہ نے بارش کر دی، تو انہوں نے ان چڑیوں کو پکڑنا شروع کر دیا، بہت ساری چڑیاں پکڑ لی۔ تو رب کریم نے پوچھا اے میرے پیارے بندے